السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایسے ناقابل فراموش واقعات ہیں جو آپ کو مدتوں یاد رہیں گے۔ ان واقعات کو سنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ شاید کوئی عبرت حاصل کرے اور میرے سنانے کا حق ادا ہو جائے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں کچھ سوالات ہمیں بہت معصوم لگتے ہیں، جیسے کہ کیا وہ تمہارا خیال نہیں رکھ سکتا؟ معمولی تنخواہ سے تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ تم نے یہ کیوں نہیں خریدا؟ وہ اس گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھتی۔ وہ تمہارا دوست کم دشمن زیادہ لگتا ہے۔ اس طرح کے ہزاروں سوالات جو نادانی میں یا بلا مقصد ہم پوچھ بیٹھتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے الفاظ سننے والے کے دل پر گہرا اثر ڈال سکتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد یا گھروں میں جو فسادات ہو رہے ہیں، اگر ان کی جڑ تک جایا جائے تو اکثر اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہوتا ہے، جو ہمارے دل پر لفظوں کا زہریلا بم گرا کر خود تماشائی بن جاتے ہیں، اور پھر ساری زندگی رونا اور پچھتاوا ہمارا مقصد بن جاتا ہے۔ آئیے اب ہم اصل کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ اختر اور زریں دور پار کے کزن تھے۔ ان کا رشتہ بڑوں کی رضامندی سے طے ہوا تھا۔ جب زریں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اس کے لیے رشتے آنا شروع ہوئے۔ انہی دنوں اس کی دور پار کی پھپھو اپنے بیٹے اختر کے لیے رشتہ لے کر آئیں۔ زریں کے والدین کو یہ رشتہ بہتر لگا۔ یوں انہوں نے ہاں کر دی اور جلد ہی منگنی کی رسم ہوئی۔ پھر چند ماہ بعد ہی وہ اختر کی دلہن بن کر اس کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ اختر اور زریں شادی کے بندھن میں بندھ جانے کے بعد جنون کی حد تک ایک دوسرے کو چاہنے لگے تھے۔ ان کی جوڑی پر اکثر لوگ رشک کرنے لگے۔ وہ مثالی محبت کرنے والے میاں بیوی تھے۔ ان کے شب و روز پیار، محبت اور خوشیوں سے بھرپور گزر رہے تھے۔ زریں اختر کے علاوہ اس کے گھر والوں کا بھی بڑھ چڑھ کر خیال رکھتی تھی۔ اس کی خدمت نے سب کے دل مو لیے تھے۔ سب اس سے خوش تھے۔ اختر تو اس پر جان چھڑکتا تھا۔ ایک روز وہ دونوں چھت پر بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ اختر زریں کو انتہائی محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی اس پر قربان ہوئی جا رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ زریں، میں سوچتا ہوں شاید اللہ پاک نے تمہیں خاص مٹی سے بنایا ہے۔ سر سے پاؤں تک تم سراپا غزل لگتی ہو۔ اختر نے کہا تو زریں مسکراتی چلی گئی۔ خوشی اس کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ مجھے بھی بڑا فخر ہے کہ میں تمہاری زوجہ بنی اپنی قسمت پر نازا ہوں۔ زریں، میں تمہاری محبت میں بری طرح گرفتار ہو گیا ہوں۔ یقین جانو میں تم سے عشق کرنے لگا ہوں۔ سرتاج، سچ پوچھو، برسوں پہلے میرے دل نے بھی تمہاری صدا لگائی تھی۔ میری بے پناہ محبتیں اور تمام چاہتیں بھی تمہارے لیے ہیں۔ اختر نے اپنی باہیں زریں کی گردن میں ڈال دیں۔ میں بھی تمہاری، صرف تمہاری ہوں۔ یوں ہی ان کی زندگی پیار اور محبت اور خوشی سے گزر رہی تھی کہ ان کی خوبصورت دنیا میں دراڑیں پڑ گئیں۔ اور پھر ہوا کچھ یوں تھا کہ حسب معمول زریں گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ اس کی ساس نسرین نیم کے درخت تلے رکھی چارپائی پر آرام فرما رہی تھی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ اب کون آ گیا؟ نسرین بڑبڑاتے ہوئے چارپائی سے اٹھی۔ دوبارہ دستک ہوئی۔ اس نے اندر سے آواز دی، آ رہی ہوں بابا، آ رہی ہوں۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ نسرین نے جا کر دروازہ کھولا تو اس کے سامنے زریں کی امی نجمہ کھڑی تھی۔ لو بھائی، آپ ہیں، میں سمجھی کوئی بھکاری ہے، نسرین نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن نجمہ ناخوش نظر آنے لگی۔ ارے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ نجمہ زریں کو دیکھتے ہی بولی، کتنی کمزور ہو گئی ہو۔ زریں اپنی ماں نجمہ کو اپنے کمرے میں لے آئی، جبکہ نسرین نیم کے درخت تلے چارپائی پر لیٹ گئی۔ یہ نسرین کی بچی نا مجھے بھکارن کہہ رہی تھی۔ اس کی اپنی شکل و صورت کسی بھکارن سے کم ہے کیا؟ نجمہ اپنی بیٹی زریں پر پھٹ پڑی۔ موٹی بھینس سارا دن چارپائی پر پڑی رہتی ہے۔ نجمہ تل ملائی، بس امی رہنے دیں، ان کو تھوڑی معلوم تھا کہ دروازے کے باہر آپ ہیں۔ واہ جی، میری بیٹی میری مخالفت کرنے لگی ہے اب، یہ دن بھی مجھے دیکھنا تھا۔ نجمہ رو دینے والی آواز میں بولی، امی آپ بھی نا، سچ بتاؤ اس گھر میں تم خوش تو ہو نا؟ اختر میاں تمہارا خیال رکھتا ہے نا زریں؟ امی میں بہت خوش ہوں،
اختر کیا سب میرا خیال رکھتے ہیں۔ زریں تسلی بخش لہجے میں بولی، خیال رکھتا ہے تمہارا؟ ہر وقت کام میں لگی رہتی ہو، اور کتنے دن ہو گئے تم گھر بھی نہیں آئی۔ لگتا ہے اس گھر میں تمہاری قدر نہیں ہے۔ ارے امی، اس اتوار کو آؤں گی نا، بس اختر کو چھٹی ملے تو۔ نمرا زین سارا دن تمہیں یاد کرتے ہیں زریں، کاشف کا تو تمہارے بغیر دل ہی نہیں لگتا، اور فیضان وہ تو نیند میں بھی آپی آپی کرتا ہے۔ نجمہ بولی تو زریں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو یاد کرنے لگی۔ اس کے دل میں بہن بھائیوں کے لیے پیار امٹ آیا۔ وہ چاہنے لگی کہ ابھی بھائی بہنوں سے ملائے، مگر چاہتے ہوئے بھی جا نہ سکی۔ زریں رخصتی کے بعد ایک ماہ میں 20 دفعہ میکے جا چکی تھی۔ اختر اس کا ہر طرح کا خیال رکھتا تھا، اور ساس بھی خوش دلی سے اجازت دے رہی تھی، لیکن اختر کی چھٹیاں ختم ہوتے ہی وہ مصروف ہو گیا، جس کے باعث پچھلے ایک ہفتے سے زریں میکے نہیں گئی تھی۔ تو اس کی ماں نجمہ اس سے ملنے چلی آئی۔ نجمہ نے کچھ سوچے سمجھے بغیر بیٹی کے دل پر لفظوں کا وہ بم گرایا جس سے زریں تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ 3 ڈبے والا، سوکھی روٹی والا، لوہے والا۔ راشد یہ آواز لگاتا ریڑھی کو دھکیلتا ہوا شہر کی مختلف گلیوں میں جاتا تھا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ 3 ڈبے روٹی کے علاوہ وہ پلاسٹک کی چیزیں، لوہا اور رتی اخبار وغیرہ بھی لیتا تھا۔ وہ صبح ناشتہ کر کے گھر سے نکلتا، دوپہر تک مختصر وقت میں اچھی خاصی کمائی ہو جاتی، جس سے اس کے گھر کا گزر ہو رہا تھا۔ اس نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، روکھی سوکھی کھا کر بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ اچھے برے وقت کے لیے ہمیشہ کچھ جمع کر کے رکھ دیتا تھا تاکہ ضرورت کے وقت کوئی تنگی نہ ہو۔ راشد کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ اس کے والد نے گھر کے آگے دکان کھول رکھی تھی، اور 1 ایکڑ زمین بھی تھی جو ان کو والد یعنی راشد کے دادا کی وراثت سے ملی تھی، جس سے گھر کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ راشد کے والد اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے تھے، لیکن گھر کے حالات اس کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ راشد میٹرک تک ہی پڑھ سکا، اور پھر باپ کے ساتھ سارا دن دکان پر ہی وقت گزرتا۔ شب و روز یوں ہی گزرتے رہے اور وہ جوان ہو گیا۔ اس کی شادی چچا زاد کزن سے کر دی گئی۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی گھر کے حالات بگڑنے لگے۔ آئے روز اس کی بیوی اور بہنیں لڑتی جھگڑتی رہیں۔ یوں گھر کا ماحول خراب ہونے لگا تو اس نے والدین سے علیحدگی کا فیصلہ کیا، اور پھر کرائے کے مکان میں اپنی بیوی کے ساتھ رہائش اختیار کر لی۔ راشد نے والدین سے علیحدگی کے بعد شہر کے مین چوک پر فروٹ کا ٹھیلا لگایا، مگر ناکامی ہوئی۔ پھر سبزی بیچنے لگا، اس میں بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ بچی ہوئی سبزی خراب ہونے کی صورت میں اگلے روز کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیتا، جس سے اسے مالی نقصان ہونے لگا۔ کچھ دن پریشانی میں گزرے، پھر کسی دوست کے مشورے سے اس نے کباڑ لینا شروع کیا۔ تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے اسے چند دن پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جلد ہی اس کے دن بدل گئے۔ اچھی آمدنی ہونے لگی اور گھر کے حالات بہتر ہونے لگے۔ یوں وہ پرسکون زندگی گزار رہا تھا کہ ایک روز معمول کے مطابق ریڑھی کو دھکیلتا ہوا 3 ڈبے والا، لوہے والا، سوکھی روٹی والا یہ آواز لگاتا ہوا جا رہا تھا کہ پیچھے سے کسی نے آواز دی، بھائی ردی اخبار لیتے ہو؟ جی ہاں۔ راشد نے پیچھے مڑتے ہوئے دیکھا۔ ارے راشد تم ہو؟ یہ اس کا کلاس فیلو فہد تھا۔ بس یار کیا بتاؤں، راشد نے گہری سانس کھینچتے ہوئے کہا۔ ارے فہد کہکا لگانے لگا۔ یار تمہیں یہی کام ملا تھا؟ فہد کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ فہد کے طنزیہ الفاظ سے راشد کو دلی صدمہ پہنچا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی ایک لمحے کو نہ رک سکا۔ وہ سیدھا گھر آیا۔ اسے اداس اور پریشان دیکھ کر اس کی بیوی نے پوچھا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آج جلدی لوٹ آئے؟ ہاں بس وہ اتنا ہی بول سکا۔ کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ آج کے بعد میں کباڑ نہیں لوں گا۔ ارے کیوں، کیا ہوا؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ راشد نے فہد سے اچانک ہونے والی ملاقات کا ذکر کیا۔ اس نے مزید بتایا کہ چند روز پہلے بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میرے اسکول کی ٹیچر مجھے دیکھ کر بولی، راشد تم تو فوجی بننا چاہتے تھے، یہ کیا تم کباڑی بن گئے؟ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی۔ بیوی نے کافی سمجھایا، لیکن فہد کے اس فضول جملے نے اس کے دل پر گہرا اثر کیا۔ بیوی جو بھی کام کرنے کو کہتی وہ کام اسے غیر معیاری لگتا۔ یوں وہ کافی دنوں سے بے روزگار گھر بیٹھا رہا۔ جمع پونجی بھی ختم ہونے لگی تھی۔ گھر میں تنگ دستی نے ڈیرے ڈال دیے۔ اسے پریشانیوں نے گھیر لیا۔ سب سے بڑی پریشانی مکان کا کرایہ اور حصول رزق تھا۔
راشد پریشانی میں چڑچڑا سا ہو گیا تھا، بات بات پر بیوی پر غصہ کرتا، گالی گلوچ سے نوازتا تو کبھی مار پیٹ کر اپنی پریشانی مزید بڑھاتا۔ اس کی بیوی بھی تنگ دستی اور روز روز کی مار پیٹ سے بیزار ہو گئی۔ آخر ایک دن راشد کی بیوی نے انتہائی بڑا قدم اٹھایا، اپنے معصوم بچے سمیت زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ آج کل راشد کی حالت بالکل پاگلوں جیسی ہے۔ فوزیہ کے جوان ہوتے ہی کاکا نور دین کے گھر اس کے رشتے آنے لگے، مگر کاکا نور دین کسی مناسب رشتے کے انتظار میں تھے۔ جب ان کے بڑے بھائی خیر دین اپنے بیٹے اقبال کے لیے فوزیہ کا ہاتھ مانگنے آئے تو کاکا نور دین بڑے بھائی کو انکار نہ کر سکے۔ یوں فوزیہ اور اقبال ایک دوسرے سے منسوب ہو گئے۔ شادی کی تاریخ چند ماہ بعد طے کی گئی تاکہ دونوں گھر شادی کی تیاری کر سکیں۔ کاکا نور دین اور خیر دین دونوں خوشی خوشی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے کہ اچانک ان کی والدہ جو کئی ماہ سے بیمار تھی چل بسی۔ فوتگی پر دور دور کے رشتہ دار آئے ہوئے تھے، ان میں فوزیہ کی خالہ مسرت بھی شامل تھی۔ مسرت کو گاؤں کی ایک عورت کی زبانی معلوم ہوا کہ فوزیہ کا منگیتر اقبال شکی مزاج اور ضدی بھی بہت ہے۔ اس نے جب اقبال کو دیکھا تو وہ اسے ایک آنکھ نہیں بھایا۔ اقبال اسے واقعی انتہائی ضدی اور بدتمیز معلوم ہوا۔ وہ اس وقت کل خوانی کے چاول بانٹ رہا تھا۔ گاؤں کے بچے اسے مسلسل پریشان کر رہے تھے، اوپر سے گرمی کا عذاب تھا۔ وہ تنگ آ کر بچوں کو ڈانٹتا رہا، مگر بچے باز نہیں آ رہے تھے تو ایک دو بچوں کو 3 تھپڑ لگا دیے۔ یہ منظر دیکھ کر مسرت اپنی بھانجی کی قسمت اور بہن کی پسند پر افسوس کرنے لگی۔ ارے سلمہ، یہ کیا سن رہی ہوں میں؟ کیا ہوا آپا مسرت، کیا سنا ہے آپ نے؟ ارے یہی کہ تم نے ہماری فوزیہ کا رشتہ ہم سے پوچھے بغیر طے کر دیا۔ وہ آپا، سلمہ نے کچھ کہنا چاہا۔ یہ بے جوڑ رشتہ مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ کیا ہو گیا ہے تمہاری پسند کو؟ مسرت نے طنزیہ انداز میں کہا تو سلمہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ بڑے بھائی کی خواہش ہے کہ وہ فوزیہ کو اپنی بہو اور حامد کو اپنا داماد بنائے۔ اب اگر بھائی سے انکار کیا تو پھر؟ مسرت نے سلمہ کو گہری سوچوں سے نکال کر اس کے سینے میں بغاوت کی ہوا بھر دی۔ خدا کرے نور دین اس بات کو سمجھ سکے۔ سلمہ دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگی۔ سلمہ کے دماغ میں مسرت کی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ رات کافی گزر چکی تھی، وہ کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ نور دین بے چین ہو کر اٹھ بیٹھے۔ کیا بات ہے، تم پریشان سی لگ رہی ہو؟ نور دین نے سلمہ سے پوچھا۔ اصل میں مجھے فوزیہ کا رشتہ بے جوڑ لگ رہا ہے۔ ارے کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ رشتہ تمہیں پسند نہیں آیا کیا؟ اقبال انتہائی ضدی اور بدتمیز ہے، مجھے نہیں لگتا کہ فوزیہ اس شکی مزاج کے ساتھ خوش رہ سکے گی۔ اقبال لاڈلا ہے، شادی کے بعد سب کچھ سمجھ جائے گا۔ یہ بڑی بات ہے کہ وہ خیردین بھائی کی ملکیت کا اکیلا وارث ہے۔ ہماری بیٹی بہت خوش رہے گی۔ زمین جائیداد کا کیا کرنا جی، جب شریک حیات ضدی شکی مزاج ہو؟ سلمہ نے نور دین کو کچھ متاثر دیکھ کر خیر دین کے گھرانے کے خلاف بھی خوب زہر اگلا۔ ہماری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے جی۔ ارے سلمہ، باتیں تو تمہاری ٹھیک ہیں لیکن کیا؟ خیر دین بھائی کو میں کیا جواب دوں گا؟ جواب کیا دینا ہوگا، بس آپ رخ تبدیل کر دیں، وہ خود ہی سمجھ جائیں گے۔ اور پھر نور دین اپنے بڑے بھائی خیر دین سے تعلقات ختم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے تھے۔ معمولی بات پر بھی الجھ پڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے جھگڑنے میں دیر نہیں کرتے۔ دوسری طرف خیر دین ہر بات کو بڑے دل سے برداشت کرنے لگے۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، ناراضگیاں طویل سے طویل ہو گئیں، آخر تعلقات ختم ہو گئے۔ خیر دین نے اپنے بیٹے اقبال کی شادی کر دی۔ وہ اپنے گھر اور بیوی کو بڑی توجہ اور وقت دیتا تھا۔ دوسری طرف سلمہ کے بھائی نے بھی اپنے بچوں کی شادیاں کر دیں۔ کئی سال گزر چکے، بس فوزیہ کے بالوں میں چاندی اتر آئی ہے۔ کوئی نوجوان اسے اپنا ہمسفر بنانے کو تیار نہیں۔ وہ جوانی کی آخری سیڑھی پر ہے۔ وہ بھائیوں کے اب رحم و کرم پر زندگی کے دن گن گن کر گزار رہی ہے، اور یہ سب اس کی خالہ اور ماں کی مہربانی ہے۔ اس روز جب اختر آفس سے تھکا ہارا آیا تو زریں کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ زریں، تمہارے منہ پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ امی کے گھر چلیں نا پلیز۔ آج تھک گیا ہوں، کل ضرور چلیں گے، اختر نے اقرار کرتے ہوئے کہا، لیکن زریں نے برا سا منہ بناتے ہوئے آج ہی میکے جانے کی ضد پکڑ لی۔ آپ کو ذرا پیار نہیں مجھ سے؟ ارے یار، ابھی بہت تھکا ہوا ہوں، کل آفس جاتے ہوئے تو میں امی کے گھر چھوڑ دوں گا۔ وہ امی کہہ رہی تھیں کہ
زری اتنا ہی بولی تو اختر نے اس کا فکرہ کاٹتے ہوئے غصے سے بھرپور لہجے میں کہا، تمہاری ماں نے دماغ خراب کر دیا ہے تمہارا۔ خبردار اختر، جو میری ماں کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا، پہلے ہی اس گھر میں ان کی بے عزتی ہوئی ہے۔ تمہاری ماں انہیں بھکارن کہہ رہی تھیں، ویسے بھی میرے خاندان کی تم لوگ عزت نہیں کرتے۔ زری دو ٹوک لہجے میں بدتمیزی سے بولی، حالانکہ میں خوشحال گھرانے سے ہوں اور تمہاری آمدنی گزارے کے لائق ہے۔ بکواس بند کرو اپنی زری۔ اختر نے غصے سے کہا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ اختر دیر سے گھر آیا تو زری روٹھی روٹھی سی پھر رہی تھی، بات کرنے کا انداز بھی کچھ بدلا ہوا تھا۔ اختر نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، اسے سمجھانا چاہا، لیکن وہ صرف ہوں ہاں میں جواب دینے لگی تو اختر نے بھی منہ پھیر لیا۔ یوں ہی روٹھے روٹھے دونوں سو گئے۔ صبح جب اختر نے اسے اٹھانا چاہا تو وہ ہوں ہاں کر کے دوبارہ سو گئی۔ زری اٹھ جاؤ، مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ اب اٹھ بھی جاؤ، وہ غصے سے قدرے چلایا۔ زری اٹھی، لیکن اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے اختر کو آفس بھیج دیا۔ یوں ہی 2-4 دن گزرے۔ زری روٹھی روٹھی سی رہنے لگی۔ وہ اپنے آپ کو اس گھر میں اجنبی سا محسوس کر رہی تھی۔ وہ سب سے کھچی کھچی رہنے لگی اور اختر سے بھی ٹھیک طرح سے بات نہیں کر رہی تھی۔ سارا دن موبائل فون پر اپنی ماں اور بہنوں سے گھنٹوں باتیں کرتی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے دل میں اختر اور اس کے گھر والوں کے خلاف شدید نفرت نے جنم لیا۔ سب نے اسے سسرال میں خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، اسے پیار دیا، اسے خوش رکھنے کے جتن کیے۔ آخر اختر کے علاوہ سب نے اس پر توجہ دینا اب چھوڑ دی۔ اختر نے اسے سمجھانے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ اختر سے زیادہ موبائل پر ماں بہنوں کو ٹائم دینے لگی تھی۔ ایک روز اختر آفس سے آیا تو زری کو سوچوں میں گم پایا۔ اس نے زری سے بات کرنا چاہا، لیکن وہ بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اس نے شوہر سے آنکھیں پھیر لیں۔ اختر نے صبر کر لیا کہ رات اکیلے میں بات کریں گے۔ رات کو جب سب سو گئے، اختر نے اسے بڑے پیار سے سمجھانا چاہا، زری تم اتنی بیزار کیوں ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم کیا چاہتی ہو۔ یار اس طرح تمہارے ساتھ میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ اختر آگے کچھ کہتا، اس سے پہلے وہ ایک دم 2 ٹوک سخت لہجے میں بولی، تو پھر مجھے اپنی زندگی سے آزاد کر دو۔ بکواس بند کرو زری، اختر نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ وہ سیخپا ہو چکا تھا۔ بس اس کی کمی تھی اختر؟ تم مرد کر بھی کیا سکتے ہو؟ میں نفرت کرتی ہوں تم سے، نفرت۔ زری انتہائی نفرت سے بولی، زبان بند رکھو اپنی، گلا دبا دوں گا تمہارا۔ آ جاؤ، دباؤ میرا گلا، اب یہی رہ گیا ہے نا تمہارے پاس؟ اختر ایک دم بھڑک اٹھا۔ اس نے غصے میں زری کے منہ پر 2-4 تھپڑ رسید کیے اور باہر نکل گیا۔ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ شور سن کر سب اٹھ گئے۔ وہ اختر کو بد دعائیں دے رہی تھی اور اس کے گھر والوں کو گالیوں سے نوازتی رہی۔ اسی وقت اس نے ماں کو فون کیا۔ نجمہ 1.5 گھنٹے میں آ گئی۔ کسی سے بات کیے بغیر وہ اپنی بیٹی کو لے کر وہاں سے نکل گئی۔ سب خاموشی سے تماشا دیکھتے رہے۔ کوئی چاہ کر بھی ایک لفظ تک نہ کہہ سکا، نہ ہی انہیں کوئی روک سکا۔ اگلے روز وقفے سے اختر زری کو کال کرتا رہا، مگر جواب نہیں آیا۔ اس نے اپنے والدین کو بھیجا، وہ بھی مایوس ہو کر لوٹے۔ اپنے بزرگوں کی بے عزتی اختر سے برداشت نہ ہوئی، اس کے دل میں سخت نفرت نے جگہ بنا لی اور اس نے زری کو پھر اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا۔ چند روز بعد ہی اسے علیحدگی کے کاغذات بھیج دیے گئے۔ اس طرح زری کی علیحدگی، راشد کی بربادی اور کاکا نور دین اور کاکا خیر دین دونوں سگے بھائیوں میں نفرت کی ابتدا بس ایک فضول جملے سے ہوئی، جو نادانی یا جان بوجھ کر بول دیا گیا۔ ایسے ہی روزانہ کئی گھر ٹوٹتے ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں، فسادات ہوتے ہیں۔ زیادہ تر اس کی وجہ ایسے ہی کوئی فضول جملے ہوتے ہیں۔ خدا را کسی پر طنز نہ کریں اور ایک ایک لفظ سوچ سمجھ کر بولیں، کہیں آپ کا کہا ہوا کوئی جملہ کسی کی زندگی کو تباہ و برباد نہ کر دے۔